ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر نور العمون کے حوالے سے بیان کرنے سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک اور تفسیر کے متعلق چند باتیں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی کے حوالے سے گزشتہ 2 جمعوں میں عرض کی۔ آج بھی اسی سلسلہ میں ایک بڑی اہم بات قرآن پاک اور اس کی تفسیر کے سلسلہ میں ہمارے موجودہ دور کے بڑے عظیم مفسر حال ہی میں چند برس پہلے ان کا انتقال ہوا، علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے 12 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن کے نام سے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے بہت سی باتیں اس کے متعلق لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو انہوں نے لکھی ہے وحی کا معنی، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحیٌ
اس کے کئی معنی لکھے ہیں علم لغت کے علماء نے۔ اس کا ایک معنی اشارہ کرنا بھی آتا ہے اور دل میں بات ڈالنا، کلام خفی پوشیدہ جو کلام ہے اس کو وہی کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو نبیوں کی طرف آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، انشاءاللہ اس کو ابھی میں آگے بیان کروں گا۔ لغوی اعتبار سے وحی کسی کے دل میں بات ڈالنا ہی ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شیطانوں اور انسانوں کے میں سے جو ہر نبی کے لیے دشمن ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، یعنی ملمہ کر کے، ملمہ کہتے ہیں کہ اندر کچھ نہ ہو، کچھ اور ہو، اوپر اس کے کچھ اور چڑھا دیا جائے، جس طرح لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، اس کو ملمہ کاری کہتے ہیں۔ تو اندر کچھ اور ہوتا ہے، سامنے سے وہ خوبصورت بنا کے، خوش نما بنا کے ایک دوسرے کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں۔ تو یہاں دل میں ایک دوسرے کے جو نبی کی عداوت، دشمنی، نفرت جو ایک دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے چپکے چپکے، پوشیدہ پوشیدہ، اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا کہ لغوی اعتبار سے دل میں بات ڈالنا۔ قرآن پاک میں یہ اشارہ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی کہ آپ کے ہاں آپ کا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جب ان کو بشارت ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ صحیح سالم، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، لیکن 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام بالکل درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو زبان چلتی ہے، گفتگو کے لیے زبان نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، آپ محراب سے، اپنے عبادت گاہ سے، اپنے حجرے سے نکلے قوم کی طرف، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف وحی کی، یعنی اشارہ کیا۔ تو یہاں اشارے کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشارہ کر کے ان کو سمجھایا کہ وہ اپنی عبادت میں صبح شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ تو یہاں اشارہ اس کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا۔ انبیاء کرام کو وحی کس طرح آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کسی بشر کو یہ لائق نہیں
کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، لیکن صرف انہوں نے کلام سنا کوہ طور پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب ذوالجلال کی بارگاہ خاص میں لامقام پہ حاضر ہوئے اور نہ صرف کلام کیا بلکہ رب ذوالجلال کا دیدار بھی کیا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یہ عام صورت ہے وحی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ پھر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نبی تک پہنچاتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام، جو کلام نبی تک آتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے، وحی خدا۔ تو قرآن پاک وحی خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے اپنے محبوب کی طرف کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی، اس کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز کیا تو اسی سے، کتاب الوحی، اس سے ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کا آغاز کیا، اور سب سے پہلے تو حدیث لکھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حالانکہ اس کا وحی سے تعلق نہیں لیکن اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو بخاری شریف میں بیان کی وہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ایسا ہی عمل کا صلہ انسان کو ملے گا۔ تو یہ بیان کرنے میں امام بخاری کا ایک تو اشارہ ہے کہ میں نے جو بھی کوشش کی ہے ساری عمر حدیث پاک کی جو خدمت کی ہے، تو مقصد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو محفوظ کرنا ہے اور امت تک آگے پہنچانا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی گویا ایک پیغام کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ نیت درست ہو تو کام چاہے کوئی تھوڑی بھی نیکی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اگر نیت درست نہ ہو تو بظاہر کتنا ہی اچھا اور نیک کام ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور آخرت میں وہ کسی قسم کا فائدہ دینے والا نہیں ہے کہ اس میں نیت درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری حدیث پاک لکھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، حضور نے فرمایا بعض اوقات وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اس طرح مجھے آواز سنائی دی جاتی ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس صورت میں وحی یہ سب سے زیادہ مجھ پر دشوار ہوتی ہے۔ فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، حضور نے فرمایا کہ وہ وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے اور میں اس کو یاد کر چکا ہوں، محفوظ کر چکا ہوتا ہوں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک صورت سلسلۃ الجرس، اور فرمایا وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور فرمایا کہ
بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے، فَيُقَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ آ کے مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں یاد کر لیتا ہوں، محفوظ کر لیتا ہوں جو کچھ وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لے کے آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کلام کر کے اس وحی کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ یہ دو صورتیں اس آیت میں، اس حدیث میں بیان کی گئی وحی کی، ایک سلسلۃ الجرس کی اور ایک یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح آواز، اور ایک یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں وحی لے کر اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، کلام کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، یاد کر لیتا ہوں۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيُفْصَمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا۔ وحی کی یہ کیفیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چاہے کسی بھی شکل میں ہو، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ بعض اوقات شدید سردی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو وحی کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا، یعنی وہ وحی کا جو بوجھ اور اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقام ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ دو صورتیں اس میں وحی کی۔ اب ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں باب قائم کیا، باب من الوحی الرؤیا الصالحہ۔ پچھلی حدیث میں دو جو چیزیں بیان ہوئی، یعنی کہ وہی صرف تھی، بہت بھی صورتیں وحی کی ہیں، لیکن اس میں دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک صورت وحی کی یہ بھی تھی، اور شروع میں جو وحی شروع ہوئی اس کی یہی صورت تھی کہ خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، اور خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا۔ یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، الرؤیا الصالحہ فی النوم، نیند کی حالت میں سچے خواب، یہ طریقہ تھا شروع میں وحی، یعنی فرماتی ہیں کہ اس طریقے سے وحی کا آغاز ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، خواب کی صورت میں۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، تو حضور جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے وہ اس طرح حق اور سچ ہوتا جیسے صبح کا طلوع یقینی ہے، رات کے بعد صبح ہوگی، سورج نکلے گا، دن چڑھے گا، جس طرح یہ بات یقینی ہے کہ رات کے بعد دن ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، اسی طرح جو کچھ حضور خواب میں دیکھتے وہ بالکل اسی طرح حق اور سچ ہوتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، حضور تنہائی دل میں ڈال دی گئی، یعنی تنہا بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاء، حضور تنہا چلے جاتے غار حرا میں، وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، وہاں تحنس کرتے، تحنس کا معنی بیان کیا گیا تعبد، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہاں الگ بیٹھ کر علیحدہ بیٹھ کے وہاں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اللیالی ذوات العدد
قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خدیجة فيتزود لمثلها۔ حضور کچھ ستو، کھجوریں، پانی، اس طرح کے کھانے کی چیزیں ساتھ لے جاتے اور وہاں کئی دن بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ جب وہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو پھر حضور واپس تشریف لاتے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، وہ کچھ اور زیادہ راہ یعنی سامان کھانے پینے کا تیار کر دیتی، حضور اس کو لے جاتے اور پھر وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی کہ علیحدگی میں بیٹھ کر جہاں کوئی نہ ہو وہاں رب کی عبادت کی جائے۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، یہاں تک کہ حق آیا یعنی فرشتہ وحی لے کے آیا اور آپ غار حراء میں تھے۔ تو غار حراء کے اندر یہ پہلی وحی کا نزول ہوا۔ بڑی مشہور یہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں فجاءہ الملک فقال اقرأ فقال ما انا بقارئ، حضرت جبریل امین آئے اور حضور سے عرض کیا اقرأ، پڑھیے، تو حضور نے آگے سے جواب دیا ما انا بقارئ، بعض نے ترجمہ کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن یہ اس میں فاعل ہے یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس میں رب کی حکمت تھی۔ قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجہد، حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور دبایا۔ ثم ارسلني فقال اقرأ قلت ما انا بقارئ، پھر انہوں نے چھوڑا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے، تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، یعنی 2 دفعہ 3 دفعہ ایسے ہوا، اور پھر کہا اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، اس میں مفسرین محدثین نے بہت سی اس کی توجیحات کی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پہلے وہ صرف اقرا کہہ رہے تھے، پڑھیے، اور حضور فرماتے میں پڑھنے والا نہیں، لیکن جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، رب کے نام سے پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہ نازل ہوئی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑی شان والا ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وحی سب سے پہلے غار حراء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، حضور تشریف لائے اس وقت اور آپ کا دل وہ کپ کپا رہا تھا، تھر تھرا رہا تھا۔ فدخل على خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ فقال زملونی زملونی، حضور گھر تشریف لائے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔
فَزَمَّلُوهُ، انہوں نے چادر اڑا دی، حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، یہاں تک کہ وہ خوف کی جو کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ فَقَالَ لِخَدِیجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، حضور نے پھر سارا واقعہ جو ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کیا اور یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ڈالی ہے۔ قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، مشرق و مغرب والوں کے لیے اور سب کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے حضور نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داریاں مجھے عطا فرمائی ہیں اور اپنا کلام مجھ پہ نازل فرمایا ہے اور قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری مجھے۔ لَقَدْ خَشِیتُ عَلَى نَفْسِی، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے۔ اب یہ ڈر کیا تھا، اس کے معنی بھی مختلف طریقوں سے کیے گئے ہیں۔ اس میں زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ ڈر یہ تھا کہ یہ لوگ اس طرح کے جو ان سے جب میں نبوت اپنی پیش کروں گا تو پھر یہ مانیں گے نہیں مانیں گے، ان کو بتوں کی پوجا چھوڑنے کے لیے کہوں گا، جو پشت در پشت بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ کیسے بتوں کی پوجا چھوڑیں گے، اور بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے، تو عید کا مرکز ہے، بت خانہ بنایا ہوا ہے، 360 بت یہاں کے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، تو کیسے ان کو تبلیغ کروں گا اور کیسے یہ لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے، اس طرح کے خیالات دل کے اندر۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، انہوں نے کہا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، آپ کو بے مراد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان انہوں نے کیے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، حضور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت، پہلا وصف ام المومنین نے یہ بیان کیا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی مطلب ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور جو تعلق توڑنے کی کوشش کرے اس سے تعلق جوڑنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اس کے مقابلے میں قطع رحمی آتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر کے بات چیت کو ختم کر دینا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ، بے سہارا لوگ جو ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کی حضور مدد فرماتے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے سچ کے راستے میں آنے والی مشکلات پہ آپ مدد کرتے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کیے، اور یہ اوصاف اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر 40 سال زندگی گزاری تھی، اور ہر آدمی اس بات کا معترف بھی تھا، اعتراف کرتا تھا کہ تمام خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اور ہر قسم کی برائیوں سے آپ کنارہ کش ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہی اپنے کردار کو پیش کیا، اعلان نبوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان کر دیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میرے کردار کو دیکھ لو، 40 سال زندگی گزاری ہے اس مکہ کے اندر، بچپن کے بعد جوانی گزری ہے، تجارت کی ہے، لوگوں سے معاملات کیے ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، ہر طرح کے 40 سال زندگی گزر گئی ہے۔ ان 40 سالہ زندگی میں اگر تمہیں کوئی عیب نظر آئے، کوئی خامی نظر آئے،
تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میری نبوت کا انکار کر دو، لیکن بدترین دشمن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اخلاق کے اندر کسی قسم کا عیب جو ہے وہ نہ ڈھونڈ سکے۔ بہرحال اس میں آگے پھر یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کے حضرت ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ ان کے پاس لے گئے، ابن ام خدیجہ تھا، یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا کے بیٹے تھے تو مکہ کے رہنے والے۔ کانا عمران تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں یعنی قبل اسلام انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، وہ حق کی تلاش میں تھے اور حق کے قریب انہیں پھر ظاہر بات ہے کہ اس وقت نصرانیت ہی ملی، تو وہ انہوں نے نصرانیت کو یعنی عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِي، وہ کتاب کو عبرانی زبان میں یعنی انجیل کو لکھا کرتے تھے۔ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ ما شاء اللہ ان یکتب، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ فَقَالَ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، ان سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات ذرا سنو۔ فقال له ورقۃ یا ابن اخی ماذا ترى، انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، حضور نے سارا کچھ بتایا، خواب کی باتیں یا جو کچھ بھی وحی کا جو یعنی جو واقعہ ہوا سارا کچھ۔ فقال له ورقۃ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، انہوں نے کہا یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، تو یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے جو وہی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ آگے پھر انہوں نے کہا یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، تو انہوں نے کیا کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، یعنی آپ کی میں مدد کرتا اس وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ قال نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، انہوں نے عرض کیا کہ جو آپ پیغام لے کے آئے ہیں نا، جو بھی لے کے آئے یعنی ہر نبی جب اللہ کا پیغام لے کے آیا تو آگے سے قوم نے ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا کہ ان کو جھٹلایا، ان کو تکلیفیں دیں، ان کو پریشان کیا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے وہ وقت مل گیا، اس وقت میں زندہ ہوا تو پھر میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، پھر جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ فطر الوحی، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے وحی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رک گئی، جس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی وحی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت میں اتری، اور اس کو محدثین اکرام نے، امام مسلم نے بھی، باقی محدثین نے بھی نقل کیا، اور امام بخاری نے شروع میں ہی کتاب الوحی جو ہے اس کے اندر اس کو نقل کیا۔ وحی کی ایک صورت یعنی یہ بھی ہے فرشتے کی، عام طور پر یہی آتا تھا کہ فرشتہ پیغام لے کر آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب حضور کا فرمان، ویسے تو جو کچھ بھی حضور نے فرمایا سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن جس کے متعلق حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہو گیا، اور جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا وہ وحی ہوگی۔ اب پھر وحی کی بھی ایک حدیث، یعنی جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے وہ حدیث ہوگی۔ حدیث میں پھر حدیث مطلق، اور ایک ہے حدیث قدسی جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے،
لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ قرآن ہے تو وہ ہوگی حدیث قدسی۔ اور اگر یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے تو اس کو فرماتے ہیں کہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، اور اگر یہ بھی نہیں فرمایا تو پھر اس کو حدیث مطلق کہا جاتا ہے سارا ہی اللہ کا کلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔